رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا اور اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمیں کچھ ملکی اور ملی سطح پہ پریشانیوں کا سامنا ہے، اور کچھ گھریلو الجھنیں بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ یعنی ہر طرف ایک بے سکونی کا عالم ہے۔ بڑے بڑے مضبوط گھر جن پہ ٹائل، پتھر اور نہ جانے کیا کچھ لگا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گھر کے مکین ایک دوسرے سے وہ محبت نہیں کرتے جو اسلام تقاضا کرتا ہے۔ وہ ادب احترام کے رشتے ختم ہو چکے، وہ اقدار اور اخلاق وہ روٹھ گیا۔ اس کو دیکھے عرصہ بیت چکا۔ کئی گھر، کئی گھرانے، کئی اس کے مکین ایک بے بسی کی تصویر بنے جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر جب ہمیں ملکی اور ملی سطح پہ بھی کوئی سکون کی ٹھنڈی ہوا نہ ملے، اور گھر سے بھی ایسے حالات ہوں، ایک دوسرے سے جو ہے کوئی محبت اور ادب احترام کے کوئی رشتے اور کوئی عہد، کوئی معاہدے، کوئی عہد گزرا ہوا، حتیٰ کہ کئی گھروں میں کتنے سال بیت جاتے ہیں، پھر بھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں، اعتماد کی فضا قائم ہی نہیں ہوتی۔ یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے کب وہ وقت آئے، اس میں ایک کلیش آ جائے، اس میں ایک تناؤ آ جائے اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنے گھروں کے ظاہر پہ بہت توجہ دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر ایک سے ایک بڑھ کے، آپ کسی بھی محلے، کسی گلی، کسی جگہ چلے جائیں، آپ کو ایک سے ایک گھر جو ہے وہ خوبصورت، اچھا، پائیدار، اونچا اور زیادہ اچھے ڈیزائن والا نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ اس گھر کے رہنے والے کیسے عزت سے جی سکتے ہیں، کیسے وقار سے، شریعت کی روشنی میں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج اس سے بے سکونی کا یہ عالم ہے کہ اچھے بھلے گھر، بظاہر اچھے دکھنے والے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ایسی جو ہے صورتحال تقریباً ہر دوسرے چوتھے گھر کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ایسے میں ہمیں شرعی تعلیمات، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے سامنے ضرور رکھنی ہے۔ تو اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ گھر بناتے وقت جیسے آپ سریا، اینٹ اور بجری، یہ چیزیں، ٹائل، پتھر، یہ بہت دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح جب آپ نے گھرانہ بنانا ہو تو اس وقت دین کو دیکھیں، دین کو ترجیح دیں۔ ایسے سمجھیں کہ دین اگر ہے نا تو پھر آپ کا وہ گھر ایک اچھا گھر ہوگا، وہ گھر ہوگا جو ایسے سمجھے دنیا میں بھی آپ کے لیے جنت ہے، اور آخرت کے جو گھر کا وہ سبب بنے گا جو دارالآخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد دین جب ہوگا تو اس میں دین کے مطابق گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے خاوند کہتے ہیں، جسے زوج کہتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا وہ اس قدر اہم ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر، اس کا اتنا مقام اور احترام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، لو کنت آمرا ان یسجد لاحد، اگر میں نے کسی کو حکم دینا ہوتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے مخلوق میں سے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنا مقام اور احترام خاوند کا رکھا گیا ہے۔
لیکن یہ مقام اس لیے نہیں ہے کہ خاوند ہمیشہ منہ پہ تیور چڑھا کے اور غصے سے وہ بات کرے۔ جس پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اسی نے اپنا نمونہ بھی لوگوں کے سامنے رکھا، کیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ یعنی دیکھیے لوگ اس دور میں نا اتنی محبت کی وہ یعنی مثالیں قائم تھیں، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا ایک شاندار تعلق، حضرت ام سلمہ کا اور حضرت ابو سلمہ کا۔ آپ کبھی دیکھیں ایسی ہستیوں کو بھی پڑھا کریں کہ ان میں تعلق جو میاں بیوی کا تعلق تھا کیسا مضبوط اور مستحکم تھا، کیسی محبت اور کیسا پیار تھا۔ تو ایسے نمونے بھی موجود تھے، لیکن ان نمونوں کے اندر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے میرے گھر والوں سے تم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک چیلنج تھا، ایک دعویٰ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور آپ کی ازواج بھی مطہرات رضی اللہ عنہن زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تو سربراہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مشاورت کا معاملہ رکھے، ان سے پیار محبت سے پیش آئے۔ سربراہ دیکھیے، سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فرعون بن گیا ہے یا وہ ایک ظالم اور جابر بن گیا ہے، بلکہ وہ سربراہ ایسا ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں کوئی کمی ہے، کہاں میرا جرم ہے، کہاں مجھ سے کمی رہ گئی ہے، وہ اس کو پوری کرے، جو حالات پیش آئیں اس کو وہ حل کرے۔ تو یہ سربراہ کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی ملک کا سربراہ ہو، وہ ہمیشہ غصے سے ہی بات کرے، ہمیشہ مکے ہی دکھاتا رہے، ہمیشہ وہ اعتراض ہی کرتا رہے، تو اس سربراہ کو کوئی پسند کرے گا؟ تو اسی طرح گھر کے سربراہ کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی گھر رفق نرمی سے بہتر اس کو انعام نہیں دیا گیا۔ یعنی نرمی اور رفق یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا اس گھرانے پر کوئی انعام نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کو وہ اچھا بنا دیتی ہے، اور جس کے اندر سختی ہوتی ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، یعنی اس کے اندر عیب ہی عیب ہو جاتے ہیں۔ تو رفق اور نرمی کے ساتھ یہ معاملہ چلانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ اپنی اہلیہ محترمہ ان کی بات بھی مان لیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے اپنے بال منڈوائیے۔ تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ابھی تک بے تاب ہیں، بے قرار ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، تو یعنی حرم میں نہیں جا سکے، تو آپ اگر ایسا کریں گے تو سب کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی، اپنی اہلیہ محترمہ کی اس بات کو اتنی اہمیت دی، اس پہ عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے بال کو منڈوانے شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑی دیر پہلے پریشانی کے عالم میں تھے، آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے آمریت سے نہیں چلتا، وہ چلتا ہے مشاورت سے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ظالم ہے، فلاں جابر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر سے آپ کے بچوں کی آواز آ رہی ہو کہ تم بھی تو جابر ہو، آپ کی اہلیہ کی آواز سنائی دے رہی ہو کہ تم بھی تو ظالم ہو، تم نے کتنے موقعوں پر میری حق تلفی کی۔ یقین جانیے وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو کسی گھر سے ناز و نعم سے پل کے آتی ہیں، وہ جب دوسرے گھر میں آتی ہیں بہت سے خدشات، بہت سے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نظام قدرت ہے، اس سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ان کا خیال رکھیں، ایسے حالات کے اندر یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوں کہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ زیادتی ہوتی ہے، اور خود ہم بہت سی زیادتیاں، بہت سے ظلم کر رہے ہوں۔
میں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ایک بیٹی آئی تو انہوں نے اس کو چوما نہیں، چھوٹی بچیاں جو آ سکتی ہیں مسجد میں ایک مجلس کے اندر، تو وہ آئی تو انہوں نے اس کو چوما بھی نہیں اور ایک طرف بٹھا لیا۔ بیٹا آیا تو اس کو چوما بھی اور ساتھ اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ مربی تھے، آپ تربیت کرتے تھے، آپ اصلاح فرماتے تھے، آپ نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے اپنی اولاد کے درمیان عدل نہیں کیا۔ بیٹی ہے تو اس کو بھی تمہیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو تم نے بیٹے سے کیا۔ یہ اس معاشرے میں تعلیم آپ دے رہے تھے جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا آپ کی آمد سے پہلے، تو آپ عدل کا یہ معیار قائم کر رہے تھے۔ قرآن مجید اگر ہمیں یہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ عدل کے ساتھ تم قائم ہو جاؤ، تو وہاں پہ یہ بھی کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ عدل تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تم نے یہ نہیں دیکھنا میری رائے کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، تم نے عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے میں اسی کے مطابق کروں گا، نہیں، بلکہ عدل کرنا ہے، تم نے عدل سے کام لینا ہے، اگرچہ والدین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں لفظ ہے باقاعدہ، عدل تمہارے والدین کے خلاف ہے تو پھر بھی تم نے والدین کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماں کا احترام شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن وہی قرآن جس نے ادب سکھایا، احترام سکھایا والدین کے لیے، وہی قرآن کہتا ہے کہ اگر عدل تمہارے والدین کے خلاف ہے تو تم نے عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، والدین کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ان کا ادب احترام اپنی جگہ پر موجود۔ تو ہمارے گھرانوں کے اندر آج اسی عدل کا فقدان ہے، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ سپریم کورٹ عدل کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیشن کورٹ میں عدل ہو، ہم سول کورٹ میں عدل چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کی عدالت ہے اس میں ہم عدل نہیں کرتے۔ تو جب نظام پورا خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی ملک کے اندر عدل اوپر سے نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ نیچے سے عدل کی فضا قائم نہیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے، ہر سطح پر، ہر جگہ پر، یعنی کوئی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میلانات ہیں، رجحانات ہیں، وہ سیاسی ہوں، وہ مسلکی ہوں، وہ مذہبی ہوں، جیسے بھی ہوں رجحانات ہیں، اور اسی طریقے سے ہم پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنی اولاد کے اندر، اپنے اس حلقے کے اندر جس کے آپ ایک سربراہ ہیں، اس میں عدل قائم کیجئے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو حق ہے وہ انہیں دیا جائے، بچوں کا جو ٹائم ہے وہ انہیں دیا جائے، بیوی کا جو ٹائم ہے وہ اسے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ رات 1-2 بجے آئیں اور آپ اپنی اہلیہ کو جو آپ کے لیے بے تاب ہے، بے قرار ہے، جو آپ کے لیے مختلف قسم کے کھانے بنا کے بیٹھی ہے، آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، تو یہ آپ نے اس سے عدل نہیں کیا۔ یہ جو لٹکے ہوئے چھوڑ دینا نا کسی کو، نہ اسے صحیح طرح رہنا، نہ اسے چھوڑنا، آج اس معاشرے کے اندر بہت سی خواتین اس مشکل سے گزر رہی ہیں۔ ایک تو وہ خاتون تھی نا جس نے اپنے بچوں کو مار ہی دیا، اس سے تنگ آ کے، فقر سے، تنگی سے اور حالات کی اس ترشی سے اس نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کئی خواتین ایسے سمجھیے روز جیتی اور مرتی ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ صبح پتہ نہیں کیا حالات ہوگے، خامند کے تیور کیسے ہوں گے اور وہ کیسے مجھ سے بولے گا، کیا ہوگا، رات اسی مشکل میں گزرتی ہے۔ تو یہ کیسے رویے ہیں؟ یہ اس امت کے رویے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سمجھائی، ایک ایک چیز سمجھائی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سربراہ ہے اس کو وہ حیثیت دی جائے، لیکن سربراہ کو بھی عامر نہیں بننا، فرعون نہیں بننا، جابر نہیں بننا۔ اس نے اس گھر کی ریاست کو ایسے پیارے طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ سارے خوش و خرم بھی ہوں اور ایسی فضا قائم ہو جس سے اس کا گھر اس دنیا میں بھی جنت کی مثال بن جائے۔ گھر مکینوں سے بنتے ہیں، گھر اینٹوں سے نہیں بنتے۔
یہ بات یاد رکھیے، آپ اگر اپنے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول بناتے ہیں، آپ کا وہ پرانا سا اور وہ بوسیدہ سا گھر بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا وہ بہت پیارا گھر، وہ بہت بڑا محل، وہ بھی آپ کے جو ہے سکون کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اس وجہ سے اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ اسلامی نظام اور ایک تصور وہ قائم ہوتا چلا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی ذمہ داری ڈالی ہے، جو قرآن نے ڈالی ہے، وہ کیا ہے مردوں پر کہ وہ اپنی جو رعایا ہے، جو ان کے بچے ہیں، اہلیہ ہے، اس کے وہ معاش کے پورے نگران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران تو ہیں، لیکن اس نگرانی کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو بعض پہ درجہ دیا ہے، اور اس وجہ سے جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی مکمل ذمہ داری شریعت نے مرد پہ ڈالی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ عورت جس نے اپنے بچوں کو زہر آلود وہ گولیاں کھلا دیں یا ان میں پانی مکس کر کے انہیں پلایا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس میں اس والد کا بہت بڑا قصور ہے کہ اس نے کیوں نہیں وقت پر انہیں وہ خوراک فراہم کی، اس کا بھی قصور ہے، اور ساتھ ساتھ اس خاتون کا بھی قصور ہے جس نے اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ قرآن مجید تو ہمیں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فقر کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے تم نے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے گناہ گنوائے ان میں سب سے بڑا شرک ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ شرک کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تقتل ولدک ان یتم ماک، کہ تو اپنے بچے کو قتل اس لیے کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے پیے گا، یعنی تیرا حق تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو جاہلیت کے اندر یہ کام ہوتے تھے، تو شریعت اسلام نے ہمیں اس سے روکا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنے جو غلام ہیں ان سے کہا کہ یہ جو غلام ہے، یعنی وہ نگران تھا ان پہ، تو یہ جو غلام ہے ان کو تم نے کھانا وغیرہ دے دیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی تک نہیں دیا۔ تو اس وقت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یقوتہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آدمی جن کا نگران ہے، جو اس کے عیالدار ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، ان میں سے اگر وہ اس کی روزی کو مؤخر کر دیتا ہے، روک کے رکھتا ہے، یعنی بر وقت انہیں نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس کو کون جانتا ہے کہ بچے کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو ہماری ایسی سرگرمیاں ہیں جو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقے کی مختلف کیٹیگریز، تو سب سے بہتر جو صدقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، آپ اپنے بچوں کو نوازیں، بچوں کو دیں، اور اس کے بعد پھر جو اقرب فل اقرب، جو اس سے قریبی ہے، اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے، ایسے وہ سلسلہ ایک چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سانحہ ہوا، تو اس میں بہت سا کردار یہ قرآن و سنت کے علوم سے ناشنائی ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قناعت نہیں سکھاتے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، ہم جتنی مرضی دوڑ دھوپ کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا، اس پہ تو راضی ہوگا تو سب لوگوں سے زیادہ غنی اللہ تعالیٰ تجھے بنا دے گا۔ باقی حرص جو ہے انسان کی وہ تو ختم نہیں ہوتی، امیر سے امیر کو دیکھ لیں، وہ اس سے زیادہ امیر بننے کی خواہش رکھتا ہے،
جس کے پاس ایک ٹاؤن ہے وہ دوسرے کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ بس اب ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی حرص تو بڑھتی رہتی ہے، اس کو قناعت روک سکتی ہے۔ گھروں کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے اور ایسی صورتحال ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازواج ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دیا تھا وہ 4000 درہم تھا ایک اہلیہ کا۔ تو یہ درہم نبی نے دیا 4000 درہم، اگر میں بھول نہیں رہا، مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا، بہرحال کافی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیے اور اپنی ساری ازواج کو دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے صحابی بھی ہے جن کو اپنی اہلیہ کے پاس دینے کے لیے ایک رنگ بھی نہیں تھا، چھلا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو دے سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، تم نے بیوی کو کچھ حق مہر دینا ہے تو تمہارے پاس ایک چھلا بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو فرق تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو یہ کہا کہ یہ اس معاشرے کے اندر ایسا فرد جی رہا ہے جس کے پاس ایک چھلا بھی نہیں ہے، اور ادھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے پاس جب ان کی بیویوں میں ان کی وراثت تقسیم ہوئی، بیویوں میں 1/8 کل وراثت کا وہ تقسیم ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بھی 1/8 وہ پھر ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ تو اس 1/8 کو تقسیم کرتے کرتے جو تقسیم کرنے والے تھے ان کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے تھے، کیونکہ درہم و دینار کو جب توڑا جاتا تھا اس وقت یہ کرنسی نہیں تھی، تو ان کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے، یعنی اتنا انہوں نے وہ تقسیم کر کے جو 1/8 تھا، تو یہ اسی معاشرے میں تھے، لیکن کوئی دوری نہیں تھی، کوئی حسد نہیں تھا، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو اتنا کیوں ملا ہے۔ آج سب سے بڑی ہمارے گھروں کے اندر جو تباہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی پڑھتا تھا نا، تو وہ اتنا کیسے بڑھ گیا، وہ بھی تو تمہارا کزن ہے نا، وہ کیسے آگے چلا گیا۔ اس بات نے آج ہمیں اس بات نے مجبور کیا کہ ہم نے اسٹیٹس بنانے کے لیے، معیار قائم کرنے کے لیے جھوٹی وہ بیساکھیاں رکھیں، اور آج گھر گھر پریشان ہیں، اور ہم اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ یہ گھروں کی تباہی کے اسباب ہیں۔ جو گھروں کے اندر ناچاقی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں تو ہے ہی، ہمارے گھروں کے اندر 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، 24 گھنٹے چینل چلتے ہیں، اور ہمارا جو نیٹ ہے یہ تقریباً آن ہی رہتا ہے، اس سے ہر کوئی اپنے اپنے چاہت کے مطابق جو استفادہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی تعلیم کے نام پہ، کوئی تقریر کے نام پہ، کوئی کس طریقے سے۔ میں آپ سے کہوں گا آپ زیادہ نہ کیجئے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر سے وہ جو آپ کا یہ ٹی وی ہے، یہ جو بھی ایسا معاملہ ہے، اس کو آپ ختم کر کے دیکھیں، آپ کے گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ یہ جو تصاویر ہوتی ہیں ان سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آپ کہیں گے یہ کیسی پرانے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس گھر کے اندر تصویر ہو اس گھر کے اندر جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنا دامن بچانا ہے، اور اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں وہ رستے اختیار کرنے ہوں گے۔ اقبال نے ایک فارسی کا شعر کہا، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے گھر کے صحن کو نورانی رکھنا چاہتا ہے، روشن رکھنا چاہتا ہے، تو پھر آفتاب رسالت کے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کائنات کو ایک آفتاب میسر آیا، اس کی روشنی کے سامنے اپنے گھروں کے اندر دیواریں کھڑی نہ کرو۔ آپ جتنی دیواریں کھڑی کریں گے آفتاب رسالت کی روشنی اسی قدر مدھم ہوتی جائے گی، اور جس قدر آپ اس کو زیادہ کرتے چلے جائیں گے، اور واقعتاً کئی گھر ایسے ہیں اس میں آفتاب رسالت کی روشنی کا کوئی رمق بھی ان کے گھر تک نہیں پہنچتی، ان کا سارا گھر ہی ایسے اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے، تو پھر اس گھر کے اندر، اس کے مکینوں کے اندر سکون آئے تو کیسے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی اسوہ ہمارے سامنے رکھا کہ تاکہ ہم ان جو مشکلات سے اپنے گھروں کو، اپنے معاشروں کو پاک صاف کریں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے مطابق
وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، احادیث کے اندر یہ واضح ہے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بچوں پر پڑ جاتی ہے۔ آج پورا یورپ تقریباً یہ کام کرتا ہے۔ کیسے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں، جب وہ کالج یونیورسٹی لیول پہ پہنچے تو انہوں نے اپنا خرچ خود اٹھانا ہے، کام کرنا ہے ساتھ۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ایک والد جو صبح سے شام تک کماتا ہے، بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تب بھی وہی ذمہ دار ہوتا ہے جب تک اسے کوئی روزگار نہیں مل جاتا۔ یہ بہت بڑا ایک معاشرے کا ڈائلیما ہے، المیہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ شریعت ہم پہ کتنا تقاضا کرتی ہے، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یتیم جو ہے، یتیم اس کی یتیمی کی جو حالت ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ جوان ہو جائے۔ وہ جوانی کے عالم میں جب پہنچ گیا، جوانی کی علامات اس پہ نمودار ہو گئیں، تو اب وہ یتیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 25 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی اپنے آپ کو یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ ہم اگر ایسا سمجھتے تو دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرے تو ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں اور اپنے گھروں کے حالات بھی بہتر ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ہر ایک کو کچھ فراہم کرے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا تصور نہیں ہے۔ میں کسی حکومت کی سائڈ نہیں لے رہا، ویسے بھی آپ جانتے ہیں اب تو نگران حکومت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس بات کو، لوگوں کے فارغ پھرنے کو، میں جی اچھی جاب کے لیے میں نے باہر جانا ہے تو اب میں اس لیے کچھ نہیں کر رہا، ایسے تصورات شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے کہ ہر بندہ خود اپنا وہ کچھ نہ کچھ کرے اور رزق تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے مطابق، اور شریعت اسلامیہ نے جس کی اجازت دی ہے ایسا ہم کریں گے تو دیکھیے جن گھروں کے اندر یہ ناچاکیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ تنگی ہوتی ہے، حالات کی ترشی ہوتی ہے، تو خامند لا نہیں سکتا، وہ شوق بیوی کے پورے نہیں کر سکتا، بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا جو جائز ہوں، تو پھر اس گھر کے اندر خامند ایک طرف ہو جاتا ہے اور والدہ یعنی اس کی اہلیہ اور بچے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھروں کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، ان میں غیبت وہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے وہ کم سے کم کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، وہ جس کے خلاف بھی ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی خاتون ساس کے خلاف غیبت کرتی ہے تو بھی غیبت ہے، اگر ساس بہو کے خلاف کرتی ہے تو بھی غیبت ہے، اگر نند بھاوج آپس میں غیبتیں کرتی ہیں تو بھی غیبت ہے۔ یہ غیبت آپس میں آنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی، جیسے میں نے مثال دی کہ ظلم ہی ہے، اگر وہ گھر کی سطح پہ آپ کرتے ہیں تو بھی ظلم ہے، اگر معاشرے کی سطح پہ کرتے ہیں، ملک کی سطح پہ کرتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح غیبت ہی ہے، اس کو اپنے گھروں سے نکال دیجئے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ایک فرمان بیان فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ آپس میں سوال کریں گے کہ ہم جنت میں کیسے پہنچے، یعنی وہ اسباب کیا تھے جو ہم نے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک وجہ وہ یہ بتائیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے متعلق بڑے چکنے رہتے تھے، گھر والوں کی فکر ہمیں دامنگیر رہتی تھی، کون کیا کیسے کس طرح کر رہا ہے، اس کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، اس کا آنا جانا، اس کے دوست احباب، اس کی سرگرمیاں، اس کی مصروفیات وہ کیسی ہیں۔ یہ اس معاشرے کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں فتنوں کا دور دورہ ہے، اور نوجوان نسل کو بہت تیزی سے فتنے گھیر رہے ہیں، تو ان میں ان سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں پہ نظر رکھیں، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے۔
ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا تو نتائج اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں نکالے گا جب ہم وہ اسباب اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کی روشنی وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل فرما دے، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں جو کمی کوتاہی ہے کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے اور ہمارے گھروں کو سکون بخشے، ہمارے گھروں کو اور گھرانوں کو پختہ تر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي